مولانا مودودی دنیا میں تشریف لائے 1903 میں، تو علامہ اقبال اس وقت اپنے عروج کی طرف جا رہے تھے، اور جب علامہ کا انتقال ہوا 1938 میں تو وہ 35 سال کے جوان رانا تھے اور اپنی تصنیفی اور تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ پٹھان کوٹ میں جو دارالاسلام وہاں پر تشکیل دیا گیا، تو اس دوران مولانا مودودی کی علامہ اقبال سے خط و کتابت ہوئی اور انہوں نے ان کو پنجاب آنے کی دعوت دی۔ وہ ساری خط و کتابت کتابی شکل میں چھپ گئی ہے اور کئی تحقیقی تالیفات کا وہ حصہ ہے، علیحدہ سے بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اور جنوری 1938 میں مولانا مودودی لاہور تشریف لائے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں آ کر اپنا سامان سیدھا ہی کر رہا تھا، اطلاع ملی کہ علامہ اقبال انتقال کر گئے۔ یاد رہے کہ وہ زمانہ ظاہر ہے آج کی طرح تیز رفتار نہیں تھا، تو ان کی بے شمار کتابیں بھی ان کے ساتھ آئیں پٹھان کوٹ سے لاہور میں، اور وہ ظاہر ہے 1-2 ماہ 3 ماہ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کتب خانے کو سیٹ کرتے ہوئے، رہائش کا اچھا انتظام کرتے ہوئے، اور اس کے بعد باضابطہ تصریف و تعلیف کا منصوبہ بناتے ہوئے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ خدا کے بعد میرا جو سب سے بڑا مادی سہارا تھا وہ چھن گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اکیلا رہ گیا ہوں، لیکن یہ در حقیقت ایک نئے عہد کے آغاز کا اعلان تھا قدرت کی طرف سے، کہ ایک جس طرح انگریز کہتے ہیں نا کہ کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ، تو ایک شخصیت بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئی، لیکن دوسری شخصیت کا دور شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے مولانا مودودی نے مڑ کے نہیں دیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 50 صفحے روزانہ کے حساب سے ان کی بالغ زندگی میں انہوں نے الفاظ لکھے، اور اس وقت ان کی بلا مبالغہ سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات کی گئی کہ جو بات اقبال نے شاعری میں کی، شعر میں کی، وہ مودودی نے نثر میں کی۔ دونوں اپنی روایت کے ساتھ ہر درجہ پیوست تھے، اور خاص طور پر قرآن پاک کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بہت گہرا تھا۔ اور اس کے بعد پیغام دونوں کا ایک ہی تھا، اور اگر ایک حد تک مولانا مودودی کو کلام اقبال کا شاعر کہا جائے تو وہ شاید کوئی بے جا نہ ہوگا۔ اور یہ سارے زعماء جو ہیں ہمارے، یہ مل کر اس سے ہماری ایک شمع کی تشکیل کرتے ہیں، جس کی روشنی جو ہے، جس نے آنے والے ہمارے اس زمانے تک سب کو ذوفشاں کیا ہے، اور آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے۔ دونوں میں شاید سیاسی طور پہ تھوڑا سا رائے کا اختلاف ہو، لیکن مسلم برصغیر میں یہ طے تھا کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو علامہ نے ظاہر ہے اس پہ نثر میں بھی لکھا، ان کا ایک رول ایک سیاسی رہنما کا بھی تھا۔ مولانا مودودی نے آزادی ہند اور مسلمانوں کی جو اس وقت کی تھی، جو بعد میں ایک اور نام سے شائع ہوئی کہ آزادی ہند اور مسلمان، اس وقت وہ موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے وہ سلسلہ چھپتا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آرا کا اختلاف ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن ابھی آج ہم پاکستان میں اگر بیٹھے ہیں اور نئے امکانات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ان دونوں زعماء کا بہرحال بھرپور حصہ ہے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان بننے کے بعد مولانا مودودی ریڈیو پاکستان پر لیکچر بھی دیتے رہے، اور اس کے بعد بلاخر ایک اور بات کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ پاکستان بننے کے اب اس وقت کے بعد، یعنی خاص طور پہ جو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ 2000 کے بعد سے جب ہماری نئی نسل، تیسری نسل جو ہے وہ لیڈرشپ پوزیشن پہ آنا شروع ہوئی ہے، تو ہمارے اندر ایک تھوڑی سی بالغ نظری بھی بہر مسائل کے باوجود آئی ہے کہ ہم نے اپنے بہت سارے لیڈروں کو کے کردار کو بھی ہم تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جن کو پہلے ہمارا مین اسٹریم معاشرہ یا مین اسٹریم میڈیا یا مین اسٹریم اکیڈیمیا ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا یا ان کی سپیس نہیں بنی تھی۔ مثال کے طور پہ مولانا مودودی، اقبال کو تو ہم نے ظاہر اپنا قومی رہنما تسلیم کیا، اور وہ ہیں ہر لحاظ سے ہیں ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں وہ تصور پاکستان کے۔ اب ہم نے فیض احمد فیض صاحب کو بھی اسی الحمرا میں سیلیبریٹ ہوتے دیکھا، سرکاری سطح پہ سرکاری افسروں کی موجودگی میں۔ مولانا مودودی کا بھی یہی ہے، انہوں نے پیر کرم شاہ الازہری کا نام لیا، کچھ دیگر علماء کرام کے نام لیے۔ وہ سارے کے سارے ہمارے قومی اور علمی اثاثے کا حصہ ہیں، اور ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ اور اختلاف تو رہنا چاہیے، وہ خوبصورتی ہے،
لیکن یہ سارے ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں، جس کے بڑے ہمارے دو جو ہیں جو ایک تہذیبی اور تصوراتی معمار ہیں، وہ بلا شبہ علامہ اقبال اور مولانا مودودی ہیں۔ اور اگر آپ باہر جائیں جہاں پر اسلام پہ اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں علامہ اقبال کے ساتھ مولانا مودودی بھی اور ہمارے سارے ہیں۔ ابھی میں کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے امریکہ میں تھا، وہاں پر یونیورسٹی آف شکاگو میں میرا خیال ہے کہ پاکستان انڈیا سے بعد اردو کی سب سے بڑی کلیکشن ہے، کیونکہ ان کا زیادہ کام اردو میں ہے ہمارے ان لوگوں کا بنیادی طور پہ، دوسری زبانوں میں بھی ہے لیکن اردو میں غالب حصہ ہے۔ تو اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو یونیورسٹی آف شکاگو ایلینوائے، اور وہاں پر بہت بڑا پروجیکٹ ہے اردو زبان کا، جس میں انہوں نے پوری دنیا سے اردو کے جو ہے کام کیا ہوا وہ وہاں پر جمع کیا ہے، یا آن لائن کیا ہے، یا اس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مثال کے طور پر مشفق خواجہ کا کتب خانہ بھی انہوں نے خریدا، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ یہ کراچی سے باہر نہیں جائے گا، اور اس میں انتہائی قیمتی چیزیں ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ اس کا ایک چوتھائی حصہ وہ ہے کہ جو پوری دنیا میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہے، تو وہ کراچی میں ہے، لیکن آن لائن اس کی رسائی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بے تعصبی کی نگاہ سے ہمارے سارے اثاثے کو دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے سبھی زوما، ہماری کتابیں، ہماری کنٹریبیوشن امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم بعض اوقات خانوں میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اب وہ ایک تنگنائی سے ہم نکل آئے ہیں، ہماری نئی نسل نے ہمیں بہت زیادہ مطلب وسیع المشربی کی طرف مائل کیا ہے، نئے میڈیا نے بھی ہمیں مائل کیا ہے، اور آج کی جو ہماری اس وقت جنریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ایمپاورڈ ہے، کہ ان کے پاس جو کمیونیکیشن کے وسائل ہیں وہ ہماری پچھلی نسلوں کے پاس نہیں تھے، اور اسی وجہ سے اس میں وسعت آ رہی ہے، اور اس وسعت کے بغیر یقیناً ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی پیغام ہے مولانا علامہ اقبال کا، ان کے بے شمار اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ علامہ نے کہا تھا کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ اور یہی سید مودودی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کمیونزم کو ماسکو میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ سرمایہ دار جمہوریت پرستی ہے یہ واشنگٹن میں لرزہ بر اندام ہوگی، اور اسی طرح سے جو نسل پرستی ہے وہ جرمنوں میں کوئی اپنے متفق نہ پا سکے گی۔ تو یہ اسلام کا جو یونیورسل اور آفاقی پیغام ہے، ایک نے زیادہ تر شاعری میں، دوسرے نے زیادہ تر نثر میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کی ایک یکجہتی کا پیغام دیا، اسلام جس کا سرخیل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسانیت کا ہی دوسرا نام ہے صحیح معنوں میں، یعنی ایک اچھا جو مسلمان ہے وہ بہترین انسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن اس تقریب کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں ہمارے ورثے کے بڑے ہیں، اور ہم معمار ہیں ہمارے ماضی کے، ہمارے فیوچر کے، اور اسی کے اوپر ہم نے اپنی جو ایک تہذیبی ایک سطح کے اوپر جانا ہے، تو بنیادوں میں ہمارے یہی لوگ ہمارے رہنما ہیں۔ ان گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور جناب اشتیاق احمد گوندل اور دیگر منتظمین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا۔ تھینک یو۔